السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو سلام پیش کیا تو کہتے ہیں کہ سلام رونمائی بے غرض نیست۔ یہ جو میں چہرہ دکھا کر آپ کو سلام کر رہا ہوں، کچھ غرض ہے۔ غرض یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے ادارے مدرسہ عربیہ ریاض العلوم کا تعارف پیش کر سکوں۔ یہ مدرسہ حیدرآباد سے میرپور خاص جاتے ہوئے کوئی 9 کلومیٹر کے فاصلے پر لبِ سڑک واقع ہے۔ اس کا قیام عمل میں آیا تھا ایک مخیر زمیندار تھے لالا ریاض صاحب۔ انہوں نے اپنی زرعی زمین میں سے کوئی 75 ایکڑ زمین اس مدرسے کے لیے وقف کی تھی، اور تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو بھیجا تھا سعودی عرب سے، جو جدے کے میئر تھے۔ ماشاءاللہ بڑا کاروبار تھا اور ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ایک دینی مدرسہ اور ایک اسپتال قائم کیا جائے۔ الحمدللہ ابتدا مٹی کے گھروں سے شروع ہوئی، لیکن آج آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ الحمدللہ کافی عمارات ہیں، تدریسی شعبے کی عمارات بھی ہیں، مسجد بھی ہے، مہمان خانہ بھی ہے، اسپتال بھی ہے، اور کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہائشی کمرے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان 30 سال کے دوران ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم ایک معتبر ادارے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہاں 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ حفظ کا ہے الحمدللہ، ایک شعبہ انٹر تک رواجی تعلیم کا ہے، اور ایک شعبہ درس نظامی کا ہے۔ انٹر کے بعد بھی ایکویلنسی کے تحت 2-3 پرچے دے کر اور ہمارے شاگرد پھر بی اے اور ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی کمپیوٹر لیب بھی ہمارے پاس ہے، تاکہ بچے جب یہاں سے فارغ ہو کر نکلیں تو مفید شہری بنیں، اپنے لیے ایک پروقار روزگار حاصل کر سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں، تو دین و دنیا دونوں کے لیے مفید کار ہوں۔ یہ دونوں دھارے جو علیحدہ بہہ رہے ہیں، یہ ایک ساتھ ایک زبردست دریا بن کر آگے بڑھیں اور سیراب کریں ہمارے نسل کو، آنے والی نسل کو، آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ ہمارے تدریسی عملے میں میں نیاز مند ہوں۔ عنایت علی خان نام ہے، تقریباً 50 سال عمر گزری ہے اسی درس کی سیاحی میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد اعزازی طور پر اس ادارے کی ذمہ داری بحیثیت مدیر یا پرنسپل کے مجھ پر ہے۔ میرے ساتھ 11 اساتذہ ہیں اور حافظ ہیں ماشاءاللہ حفظ کے لیے۔ پھر جو غیر تدریسی عملہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کچن کے باورچی وغیرہ بھی ہیں، پھر مالی بھی ہے، چوکیدار بھی ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ اسٹاف ملا کر کوئی 20-25 افراد پر مشتمل ہے۔ طلباء کی اس وقت تعداد ہمارے پاس 130 ہے، جن سے کوئی الحمدللہ چارجز نہیں ہوتے، اس لیے کہ سب عام طور سے الا ماشاءاللہ غریب گھرانوں سے آئے۔ آس پاس کے دیہات کے بھی ہیں، حیدرآباد شہر کے بھی ہیں کچھ بچے، اور ہمارے پاس بلوچستان کی بھی بڑی تعداد میں بچے آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان کے لیے رہائش کا انتظام، طعام و قیام کا، تعلیم کا، اور بعض حالات میں کتابوں کا خرچہ بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہمارے پاس ہے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے۔ ہمارے مالی وسائل میں ابتداً شیخ صاحب کا، جن کا نام آپ دیکھیں گے اسپتال پر، شیخ جفری، ان کی طرف سے ہمیں بیشتر رقم ہماری ضرورت کی مل جایا کرتی تھی، یعنی 30 لاکھ کا بجٹ اور 20 لاکھ شیخ صاحب بھیج دیا کرتے تھے،
چنانچہ 10 لاکھ ہم آسانی سے جمع کر لیا کرتے تھے، زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ اب شیخ صاحب کی عمر ماشاءاللہ 42 سال سے متجاوز ہے، ان کا بھی میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے بچے اس کو رکھ سکیں، آپ کچھ پروجیکٹ بنا لیجئے، لیکن اب پروجیکٹ کے تو پینجر ہوتے دیر لگتی۔ چنانچہ ہم نے بکری خانہ بھی قائم کیا اور زمین کا بھی ہم نے ٹھیکہ خود لے لیا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ دے کھانے کو تو کون جائے کمانے کو۔ اب الحمدللہ جب مشکلات پیش آئیں تو ہم نے اپنے معتین کے دائرے کو وسیع کرنا چاہا اور اپنا یعنی تحریری مواد لوگوں کو دینا شروع کیا۔ لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا کہ شنیدہ کئی بود معنی دے دیدہ، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے معنی تو نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جن حضرات کو مجھ پر اعتماد تھا، پرانے ساتھی ہیں اور دوست ہیں، ان سے پیسے مل جایا کرتے تھے، لیکن وہ کفایت نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ تدبیر ہم نے کی ہے کہ ہمارے ایک نوجوان کرم فرما دوست ہیں ریحان اللہ والا، جو کہتے ہیں کہ ان کا نکاح میں نے پڑھایا تھا تو اس کا پریمیم مجھے مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ادارہ آپ کا تعارف ویڈیو میں اور نیٹ پر تعارف پیش کرے گا، تو یہ تعارف میں انہی کے توسط سے، ان کی کرم فرمائی سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آئیے میں آپ کو اپنے مدد سے لے چلتا ہوں۔ تو سامعین اور ناظرین، آئیے آپ مدرسے کا ایک چکر لگا چلیے تاکہ آپ مناظر دیکھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سامعین اور ناظرین، یہ مدرسے عربیہ ریاض العلوم کا مرکزی دروازہ یعنی گیٹ ہے۔ یہ میرپور خاص روڈ کی داہنی جانب واقع ہے۔ اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ پہلے ہمیں نظر آتا ہے ایک اسپتال جو اپنے مؤسس کے نام پر شیخ الجفری مستشفیٰ کہلاتا ہے۔ یہاں پر ایک ڈاکٹرنی ہوتے ہیں، ڈسپینسر ہیں، پرچی بنانے والے ہیں، اور الحمدللہ اس کی دوائیں ہم دوا ساز کمپنیوں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا مہمان خانہ، اہلاً و سہلاً آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں 8-10 افراد کی رہائش کا انتظام باقاعدہ ہے، یعنی بیڈ روم ہے، اس میں شامل ہیں واش روم اور ایک کچن بھی ہے، ان کی تواضع کا سامان الحمدللہ موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سامنے ہماری عمارت ہے، اس کے مناظر ہیں۔ نچلے حصے میں ہماری تدریسی کمرے ہیں جس میں درس نظامی اور میٹرک تک کی کلاسز لگتی ہیں۔ اسی میں ہماری کمپیوٹر لیب بھی ہے اور اسی میں مدیر یعنی پرنسپل کا کمرہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر کے حصے میں ہمارا یہ ہاسٹل ہے۔ ہاسٹل کی ہماری عمارت تھی لیکن وہ پرانی ہو گئی تھی، تو اوپر کا حصہ ہم نے گرا کر اور نیچے کے ہال کو ہم نے پھر طعام خانہ بنا لیا ہے، یعنی ڈائننگ ہال بنا لیا ہے۔ اس کا منظر آپ کچھ دیر بعد دیکھ سکیں گے۔ تو آئیے پھر کلاس رومز کا منظر دیکھیے۔ میٹرک تک کے طلباء ہمارے ڈیسکوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور جو درس نظامی کے ہیں وہ روایتی انداز سے فرش پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کے سامنے ان کی صبح ہوتی ہے، درس ہوتی ہے۔ یہ آپ کا خادم موجود ہے اس مدیر کے کمرے میں۔ اچھا، ابتدا ہوتی ہے ہماری مارننگ جرک سے، طلباء جمع ہوتے ہیں اور پہلے پی ٹی ہوتی ہے، پھر تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت یا ملی نغمہ کوئی پڑھا جاتا ہے، پھر یہ بچے کلاسوں میں جاتے ہیں۔ کلاسز کے بعد اب یہ بچے چل رہے ہیں طعام خانے کی طرف۔ کچھ بچے ہیں جو منتظمین ہیں، یہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں پہلے کھانا جمع دیتے ہیں پہلے سے، پھر بچے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ ان کو کھانا اس طرح کھلایا جاتا ہے کہ بڑے پروقار انداز سے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے کھانا، اور دعائے تام پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ وضوگاہ ہے، ابھی انہوں نے نماز ادا کر لی۔ یہاں گاؤں کے لوگ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، حفظ کے بچے بھی ہیں، کمپیوٹر والے بھی ہیں، ناظرہ بھی ہیں، اسکول کے بچے بھی ہیں۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
نماز کے بعد یہ باہر آج کل سردی کا موسم ہے تو یہ اپنی سنتیں باہر ادا کر رہے ہیں دھوپ میں. اب یہ جمع ہوئے ہیں. ابھی ہمارا کام نہیں ہے. ان طلباء میں ایک انجمن ہے طلباء عربیہ کے نام سے، جمعیت طلباء عربیہ، یہ ان کا پروگرام ہے. ان میں سے سینئر بچے ہیں ایک دو، وہ کوئی حدیث سناتے ہیں اور بچے توجہ سے سنتے ہیں. میں کبھی کبھی ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا ہوں اچھا جو کچھ سنا ہے اس کو دہرائیے آپ دیکھیں، تو توجہ سے بچے سنتے ہیں. یہ ہو گیا. اب کچھ دیر کے لیے بچے ناظرہ قرآن پڑھیں گے اور پھر اپنے اپنے کمروں میں جا کر کچھ دیر آرام کریں گے. اور پھر وہ انگریزی کا مقولہ ہے کہ آل ورک اینڈ نو پلے میکس ایک اے ڈل بوائے. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے احاطے میں ایک وسیع و عریض میدان ہے. یہ بچے اب میدان میں اپنی اپنی پسند کے، البتہ دو ہی کھیل ہیں، ایک کرکٹ جو بہت زیادہ عام ہے ہمارے ملک میں اور دوسرا فٹ بال. یہ بچے فٹ بال اور کرکٹ کھیلیں گے یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہوگی اور یہ دوبارہ مسجد رجوع کریں گے. مغرب کی نماز پڑھی انہوں نے، اس کے بعد اب جو کام تفویض کیا گیا ہے کلاسز میں، اب وہ بیٹھیں گے دوبارہ کلاسز میں اور دیا ہوا کام پورا کریں گے. ایک کلاس ابھی ہوگی، درمیان میں عشاء کی نماز ہوگی، پھر دوسری کلاس ہوگی. یہ پورے دن کا ان کا گویا روٹین ہے. تو حضرات میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور اس توجہ سے ہمارے ادارے سے تعارف حاصل کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہماری ہمت افزائی کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے کہ ہم اپنی ان کوششوں میں کامیاب اور سرخرو ہوں، خاص طور سے آخرت میں سرخرو ہوں کہ ہمارے بچے درخشندہ ستارے بن کر اپنی قوم، اپنی وطن کا نام روشن کر سکیں اور دین کے خدمتگار بن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.